لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ناظرین کی طرف سے پوچھے گئے سوالوں کے جواب پیش کرنے کا ایک یہ سوال ہے کہ مسجد کے امام جو مستقل امام ہے ان کی موجودگی میں ان کی اجازت کے بنا کسی دوسرے کا نماز پڑھانا امامت کرنا کیسا ہے؟ آئیے جواب توجہ کے ساتھ سنیے۔ اگر قوم کی طرف سے، جماعت کی طرف سے، محلہ کی بستی دیہات جو بھی مسجد ہے اس کے علاقے کے مسلمانوں کی طرف سے کوئی امام متعین ہے، نماز کے لیے کوئی شخص مقرر کیے گئے ہیں، تو ان کی موجودگی میں اگر کوئی دوسرا بندہ ان کی اجازت کے بنا نماز پڑھاتا ہے تو اس بندے کا ایسا کرنا، یہ عمل ایسا ان کا کرنا بالکل درست نہیں ہے۔ جو بندہ امامت کے لیے مقرر کیے گئے ہیں، اگر اس بندے کے اندر امامت کے تمام شرائط پائے جاتے ہیں، امامت کے جو شرائط ہیں وہ اگر ان کے اندر پائے جاتے ہیں تو ان کے رہتے ہوئے دوسرا کوئی ان کی اجازت کے بنا امامت کرائے، ان کا یہ عمل بالکل صحیح نہیں ہے۔ اگر آپ امامت کے شرائط پوچھیں تو یاد رکھنا چاہیے، اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ امام میں چند شرطیں ہیں۔ پہلا، قرآن عظیم ایسا غلط نہ پڑھتا ہو جس سے نماز فاسد ہو۔ دوسرا، وضو غسل طہارت صحیح رکھتا ہو۔ تیسرا، سنی صحیح العقیدہ ہو، بد مذہب نہ ہو۔ چوتھا، فاسق مولن نہ ہو۔ اسی طرح اور امور منافی امامت سے پاک ہو، منافی امامت سے پاک ہو۔ تو بہرحال اگر آدمی جو بندہ مقرر ہے وہ تمام شرائط پر کھڑے اترتے ہیں، اس کے بعد بھی ان کی اجازت کے بنا کوئی دوسرا نماز پڑھاتا ہے تو ان کا یہ کام بالکل درست نہیں ہے۔ ایسے میں کئی چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو مقرر اور مستقل اور متعین امام ہے ان کی دل آزاری ہوتی ہے، ان کے دل کو تکلیف اور ٹھیس پہنچتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جو مقرر امام ہیں اگر کوئی دوسرا بندہ اچانک آتا ہے، ان سے اجازت بھی نہیں لیتا اور مصلی امامت پر جا کے کھڑا ہو جاتا ہے تو یہ اس امام کی حق تلفی ہے۔ اس امام کا حق تھا کہ وہ نماز کے وقت نماز پڑھاتا، اس امام کی حق کو پیٹھ پیچھے کر کے کوئی دوسرا بندہ جا کر امامت کے مصلی پہ کھڑا ہو جاتا ہے تو اس امام کی حق تلفی بھی ہے، اس مستقل امام کی دل آزاری بھی ہے، ان کو تکلیف پہنچانا بھی ہے، لہٰذا ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا، اگر کوئی ایسا کر لیتا ہے، کہیں پر اگر کوئی بندہ مستقل امام کے رہتے ہوئے ان سے اجازت کے بنا نماز پڑھا دیتا ہے تو نماز ہوگی کہ نہیں؟ تو نماز تو ہو جائے گی۔ اگر نماز پڑھانے والا امامت کے شرائط پر مکمل اترتے ہیں، جو بندہ بنا اجازت نماز پڑھا رہا ہے اگر ان کے اندر امامت کے تمام شرائط موجود ہیں تو نماز پڑھا دینے سے نماز تو ہو جائے گی۔ جو عوام ان کے پیچھے نماز پڑھی ان کی بھی نماز ہو جائے گی، نماز ہونے میں کلام نہیں ہے، لیکن ان کا ایسا کرنا یہ بالکل درست نہیں ہے۔ ان کا ایسا کرنا کئی زاویے سے، کئی نظریے سے قابل گرفت ہے، ایسا نہیں کرنی چاہیے۔ بار شریعت میں صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ امام معین ہی امامت کا حقدار ہے، اگرچہ حاضرین میں کوئی اس سے زیادہ علم اور زیادتی تجوید والا ہو۔ یہ حصہ 3 کے صفحہ 166 میں صدر الشریعہ نے لکھا ہے، یعنی جو صدر الشریعہ نے لکھا ہے کہ جو امام متعین کیے گئے ہیں اگر کوئی مسجد میں اس سے زیادہ علم والا، اس سے زیادہ تجوید والا ہے، پھر بھی جو امامت پر متعین کیے ہوئے ہیں وہی نماز پڑھائے گا، حق ان کا ہی ہے۔ اور اگر امام صاحب نے کسی کو متعین نہیں کیا ہے اور نہ ہی متولی مسجد نے متعین کیا تو جو ان میں سے بہتر عالم دین اور قرآن و تجوید کا زیادہ جاننے والا ہو وہ امامت کرائے گا، اگر متعین نہ ہو تو۔ لیکن متعین ہے، ان کے رہتے ہوئے کوئی دوسرا بندہ اگر نماز پڑھاتا ہے تو ان کا یہ عمل بالکل درست نہیں، حق تلفی، دل آزاری اور امام کے دل کو ٹھیس پہنچانے والا یہ کام ہے۔ لیکن نماز ہو جائے گی، یہ خیال رکھا جائے۔ نماز جنہوں نے پڑھا ان کی نماز ہو جائے گی، پڑھانے والے کی بھی نماز ہو جائے گی، لیکن ان کے اس عمل کی بالکل بھی درست ہونے کی بات نہیں کی جائے گی۔ امید ہے بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو شریعت کے تمام مسائل
سیکھنے سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔